السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو اور تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے پاس جو ایک نیو کویشچن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے، اور یہاں سے اس کا جواب بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اسی میں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے محبت اور اللہ کا ڈر۔ اللہ سے محبت اور اللہ کا ڈر ایک ہی جملے میں اگر بولا جائے تو اس سے یہ مراد ہوا کہ اللہ پاک کی محبت میں ہر وہ نیک کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ کے ڈر سے مراد یہ ہے کہ اس کام سے رک جانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مینس کہ اللہ کا ڈر اور اللہ سے محبت کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کیا جائے تو اس کا آؤٹ کم ہے تقوی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ روزہ آخر کرتا کیا ہے، تو اگر ہم لوگ نوٹ کریں، روزہ دراصل ہمارے اندر ایسی طاقت، قوت، ایسی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ہم خود اپنے ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ پورے رمضان میں اپنے آپ کو ایسی تربیت میں پاتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی مرضی کے خلاف جانا سیکھ جاتے ہیں، ہم باہر وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں جو ہم لوگ نارمل لائف میں پورا سال بہت آرام سے کر لیتے، ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے نفس کی بھی پیروی نہیں کرتے، اور اس طرح سے ہمارا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ جو مقصد جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے وہ ہم اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کر دیے ہیں، اور ہمارے اندر آہستہ آہستہ تقویٰ آنے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ آنے سے ہمارے اندر ہوگا کیا، ایسا کیا آئے گا کہ ہمارے اندر ایسا کیا آئے گا جس کے لیے اللہ پاک نے تقویٰ ہمارے لیے رکھ دیا۔ اگر ہم تقویٰ کا فائدہ پہچان لیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تقویٰ کا حصول آنے سے ہمارے اندر کیا ہوگا، تو شاید ہم لوگ مزید کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اور زیادہ تقویٰ پیدا کر سکیں۔ اب ہم کچھ باتیں قرآن پاک کی روشنی میں تقویٰ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب مینس قرآن پاک ان لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے جو اپنے اندر اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو کہ اس طرح سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب راہ دکھاتی ہے تقویٰ والوں کو، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کے دل میں طلب ہو، طرب ہو، چاہت ہو، محبت ہو، کہ تقویٰ ہو قرآن پاک کے لیے، اور کہ اس کے دل کے اندر ایک تقویٰ ہو، یہ کتاب ان کو اللہ کا رستہ دکھاتی۔ تقویٰ کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، تقویٰ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ یہ کہ اگر آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک ڈر پیدا کرتے ہیں کہ جو کام اللہ پاک نے منع کیے ہیں ان سے رک گئے، اور جو کام انہیں پسند ہیں وہ ہم نے کرنا سٹارٹ کر دیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہماری جو برائیاں ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے نیکی کے کام ہیں ان میں برکت اور آ جاتی ہے کہ ہم اور زیادہ نیکی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو تقویٰ نہ صرف ہمارے ان
بہت سارے معمور میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دنیا میں تو میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں، صرف چند ایک باتیں قرآن پاک سے بتائیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے مفید ہیں، لیکن آخرت میں تقوی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یہ جب ہم چیز صرف سوچیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہم لوگ مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہمیں مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارا کام کوئی ہے جو مکمل نہیں ہو رہا، ہم وہ دعا کرتے ہیں، تو یہ دنیا کے لیے ہمارے لیے مطلب بہتری ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں کہ جہاں دنیا میں ہم اللہ پاک کی محبت میں نیکیاں کر رہے ہیں، برائیوں سے رک رہے ہیں، تو ہم اپنی آخرت کے لیے کتنا زیادہ سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں، نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلا ہے۔ تو ہم اس چیز سے کیوں محروم رہ جائیں کہ جس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی خیر رکھی ہے، کہ ہم تقوی کیوں اختیار نہ کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، آمین۔ اس کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی بہترین دولت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں یہ ہم ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن میں یہی امید کرتی ہوں کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس رمضان میں تقوی کو بہت اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ اور اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔